ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ ایم اے علوم اسلامیہ کے کورس کوڈ 4622 کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا یہ لیکچر اسپیشلی میرے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے کہ کچھ لیکچرز ان کے ڈیو ٹو سگنل پرابلم مس ہو گئے تھے، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی ورکشاپ یہ نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے خصوصی طور پہ میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو عنقریب جو ان کے پیپرز ہونے والے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کتاب الادب سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب العلم ہم لوگ کر چکے تھے۔ کتاب الادب حدیث نمبر 1 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی بردباری بیان کی گئی ہے، جس میں پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے زبان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں نے کہا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ میں باہر جب نکلا تو بچے تھے، ظاہر ہے باہر جب نکلے تو وہاں پہ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہو کے ان کے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے میری گردن سے پیچھے سے پکڑا اور پیار سے کہا، اے انیس، کیا تو ابھی تک نہیں گیا؟ وہ کام کر جو میں نے تجھے کہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، یعنی کہ آپ کے چہرے پہ غصے کا شائبہ تک نہ تھا، ذرا سا بھی آپ نے غصہ نہ دکھایا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کہا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یعنی کہ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے انہوں نے مطلب مجھے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں جو چادر پڑی ہوئی تھی اس کو زور سے کھینچا۔ وہ چادر کھردری تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی وہ لال ہو گئی۔ یہ مطلب اس کی گستاخی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا بات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مہذب نہیں تھا، اور وہ کہہ کیا رہا تھا کہ میرے پاس یہ 2 اونٹ ہیں اور ان دونوں اونٹوں کو سامان سے لاد دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب وہ طلب کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا، سائل تھا وہ، یعنی کہ کوئی سی چیز کی طلب کر رہا تھا۔ تو طلب کرنے کا یہ طریقہ کار تو نہیں ہوتا، مطلب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگا جاتا ہے، لیکن وہ پراؤڈلی یعنی کہ غصے سے اور بڑا گستاخی کے انداز میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بری لگی یہ بات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا، اور وہ جو اعرابی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں بدلہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا اچھے طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ کبھی بھی نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کے جو 2 اونٹ، ایک پر جو لاد دو اور دوسرے پر کھجور لاد دو، اور اس طرح سے اس کی جو طلب تھی وہ پوری کی۔ تو اس میں جو تشریحی نقطہ ہمارے پاس نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اس حدیث کو اگر اپنی عملی زندگی میں آپ سیٹ کریں تو دیکھیں کہ کیا ہم اپنی اتنی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برا بیہیویئر دکھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جی، حدیث نمبر 2 میں تامل اور وقار سے رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیک چلنی، خوش خصلتی اور میانہ روی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ نبوت کے 25 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر جو میانہ روی ہے اس کو سمجھیے کہ میانہ روی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ خرچ ہو، چاہے وہ یعنی کہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، ہر ایک چیز میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ تو بالکل ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا ہے، نہ ہی اتنا بالکل بیک پہ چلے جانا ہے کہ بالکل ہی ہم اس سے فارغ ہو جائیں۔ یعنی کہ ہر ایک چیز میں ہمیں جیسے خرچ ہے، اب خرچ میں نہ تو فضول خرچی پہ آ جائیں کہ اسراف کرنا شروع کر دیں، اور نہ ہی اتنے بخیل ہو جائیں، نہ ہی اتنے کنجوس ہو جائیں کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس پر بھی خرچ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ جو حدیث نمبر 3 ہے اس میں غصہ روکنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سہیل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنا غصہ پورا کر سکے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور سب لوگوں کے سامنے اسے کہے گا
یعنی کہ فرمائے گا کہ جس حور کو وہ چاہتا ہے اسے پسند کر لے، یعنی کہ اس کو حور کی مطلب حور اس کی اپنی پسند کے مطابق حور دی جائے گی۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب بیان کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غصہ نہیں نکالتا، تو اس کے بارے میں مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ یعنی کہ فضیلت دیں گے، اتنا بڑا انعام دیں گے۔ اسی طرح سے سوید بن وہب ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک جو مطلب ارشاد فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ امن اور ایمان سے بھر دے گا اس شخص کو جو عمدہ کپڑا پہننا چھوڑ دے، حالانکہ وہ اس کے پہننے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے پہننے کی عاجزی کی راہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عزت کا جوڑا پہنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نکاح کرا دے کسی مفلس یا محتاج کا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت کے روز اللہ اس کو تاج بادشاہی پہنائے گا۔ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایک انسان اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے عمدہ جوڑے پہن سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف عاجزی اختیار کرے، سادگی اختیار کرے، فقر اختیار کرے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ عزت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ کسی محتاج کا نکاح کرا دے، کسی مفلس کا نکاح کرا دے، یعنی ایک ایسے شخص کا جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کا جب وہ نکاح کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے تاج بادشاہی پہنائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک ایک پہلوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک ایسا شخص جو کہ میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، یعنی کہ شکست دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلوان وہ ہے جو کہ اپنے نفس پر غصے کے وقت قابو پائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلوانی سے تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے شخص کو جو غصے کے وقت اپنے نفس پر اپنے مطلب نفس یعنی کہ غصے کے اظہار پر کسی بھی برے معاملے کو کرنے پر جو اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اس شخص کو ایک پہلوان سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تشریح نو کا تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ اس میں اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو اٹ مینس کہ پھر آپ معاف کریں گے نا۔ تو یہاں پہ عفو و درگزر کی در حقیقت بات کی جا رہی ہے کہ غصے کو قابو کرنا ہے اور ساتھ میں یعنی کہ عفو و درگزر کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے شخص کی غلطی کو معاف کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور لنکڈ حدیث ہے کہ غصے کے وقت کیا کیا جائے۔ اب ایک شخص کو غصہ آ گیا ہے تو اس کا ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن اب اس غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک یعنی کہ حل بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ معاذ بن جبل کی روایت سے ہے کہ دو شخصوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے گالی گلوچ کی۔ ان میں سے ایک کو بہت سخت غصہ آیا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ وہ اس کی جو ناک ہے وہ مارے غصے کے پھٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو اگر اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہہ دے اے اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ پھر معاذ جو حضرت معاذ ہیں وہ اس شخص کو یہ کہنے لگے کہ تم یہ پڑھ لو، لیکن اس نے آپ کی بات نہ مانی اور اس سے کیا ہوا کہ ان کا غصہ بڑھتا گیا اور ان کی لڑائی مزید تیز ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، یا پھر سمجھے کہ ابھی بھی غصہ نہیں اتر رہا تو لیٹ جائے، یعنی کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لے، ٹھیک ہے۔ ابو وائل وقاص سے روایت ہے کہ ہم عروہ بن محمد سعدی کے پاس گئے، ان میں سے ایک شخص نے باتیں کی اور غصے کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا اور کہا اور حدیث بیان کی مجھ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کس سے بجھائی جاتی ہے؟ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، یا تم میں خود غصہ آئے یا کسی بھی دوسرے شخص کو تم سمجھو کہ غصہ آ رہا ہے تو اسے پانی پلا دو یا پھر اسے وضو کرا دو۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تشریحی نکات میں غصے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ تشریحی نکتہ کیا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ غصے پہ قابو پانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور جو غصے میں قابو پا لے گا اٹ مینس کہ وہ ہی طاقتور ہے. طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی مقابلے میں ہرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے نفس پر قابو پائے اور کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے، یا گالی گلوچ نہ کرے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے. اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کے وقت کیا کرو، کیا ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں حدیث جو ہے وہ عفو و درگزر کے حوالے سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کو اختیار کیا جب تک اس میں گناہ نہ ہو، اور جو گناہ ہو تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا. ہاں، جس صورت میں اللہ کی حرمت کو کوئی یعنی کہ کوئی ایسا کام کرتا تھا جو کہ اللہ کی بتائے ہوئے حکم کے خلاف ہوتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر حضرت عائشہ سے ایک اور بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خدمت گار یا عورت کو نہیں مارا. پھر اس کے بعد حشام بن عروہ اپنے والد سے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خذوا العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور عفو و درگزر کرنے کا لوگوں کے اخلاق میں سے. اب یہ جو 3 احادیث ہیں، تینوں احادیث میں عفو و درگزر کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ تینوں احادیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی شخص سے کوئی بدلہ نہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے. ہاں، اگر آپ نے کبھی کسی کو کوئی سزا دی یا کوئی یعنی کہ کسی شخص کو اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچی یا کسی بھی طرح کا کوئی آپ نے مطلب سزا کے طور پر جیسے رجم کیا یا کسی کو سنسار کیا یا کوئی یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، وہ اس صورت میں کہ اس شخص نے اس حد کو تجاوز کیا جس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، یعنی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی. ادروائز کبھی آپ نے اپنے ذاتی یعنی کہ جو اناج یا ذاتی بدلہ یا ذاتی دشمنی کی بنا پہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مقامات پر ہم لوگوں نے ہسٹری اٹھا کے دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کتنے زیادہ لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن آپ کو جب بھی موقع ملا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 6 میں حسن معاشرت کا بیان کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کی کوئی بری بات سنتے تھے یعنی کہ ان کو خبر پہنچتی تھی تو یوں نہ فرماتے کہ اس شخص نے ایسا کیا، یعنی کہ نام لے کے آپ نہیں کہتے تھے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ کلیکٹیولی بات کرتے تھے. انڈیویجول کسی شخص کا ذکر کر کے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا آپ نے کبھی نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کلیکٹیولی تمام لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لوگوں کو آج کل کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو غلطی کرنے والا شخص ہوتا تھا جب اسے یہ مطلب سن لیتا تھا تو ظاہر ہے جو غلطی کرنے والا انسان ہے اس کو تو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس پر زردی کا نشان تھا. آپ کی عادت تھی کہ کسی کے سامنے ایسی بات نہ کہتے جو اس کو ناگوار گزرے. جب وہ چلا گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کاش تم کہو اس سے کہ وہ اس زردی کو دھو ڈالے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دھبا تھا زردی کا وہ ناگوار گزر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائریکٹ یعنی کہ مخاطب کر کے اس کو اس بات یعنی کہ اس طرح سے نہ کہا کہ تم ایسا کر لو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں اس کو لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، لیکن آپ نے کہا کہ یہ اگر ایسا کر لیتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا ہوتا ہے، سخی یعنی اکثر فریب کھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نیت میں بے ایمانی نہیں ہوتی، اور منافق فریب دینے والا یعنی کہ بخیل ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی. آپ نے فرمایا برا ہے کنبے کا. پھر فرمایا اس کو اندر آنے دو. جب وہ آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے باتیں کی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس سے باتیں کی بہت نرمی سے، پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ برا ہے تو برے کے ساتھ تو برائی سے پیش آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت میں وہ ہوگا جس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں اور اس کی سخت زبانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث مبارکہ کا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ برا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آ گیا اور آپ کو مخاطب اس نے کیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی، بڑے پیارے لہجے کے ساتھ، بڑے نرم طریقے سے. پھر بعد میں جب حضرت عائشہ نے پوچھا
کہ آپ تو جانتے تھے کہ وہ شخص برا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ سب سے جو برا شخص ہوگا اللہ کی نظر میں وہ ہوگا جس کی بد زبانی کی وجہ سے، یعنی کہ جس کی زبان کی خرابی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ اے عائشہ، برے ہیں وہ لوگ جن کی زبان سے خوف سے تعظیم کی جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی تعظیم اور تکریم اس وجہ سے کی جائے کہ وہ برا، یعنی کہ ہمیں برا بھلا نہ کہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کی بد زبانی کی وجہ سے اس کا یعنی کہ تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے. وہ تو صرف زبان سے ہوگی نا، دل سے تو نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی انسان بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ اپنی عزت کی خاطر اس کے سامنے مطلب اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، آپ اس کو جو بھی وہ کہتا ہے بس آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی عزت کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بد زبانی کرے گا تو اس سے جو ارد گرد سننے والے لوگ ہیں وہ تو سب آپ کا بھی ذکر کریں گے. تو یہاں پر حدیث مبارکہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان کی یعنی کہ جن کی بد زبانی کی خوف سے لوگ ان کی تعظیم کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ کی اپنی فیملیز میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تو ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بد زبان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں جو کہ ذرا سی بات پہ تانے دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو لوگ بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں اور مطلب ان کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، تو وہ اس کو تعظیم سمجھ رہے ہوتے ہیں. در حقیقت وہ تعظیم نہیں ہوتی، در حقیقت وہ ہوتی ہے اپنی عزت کا بچاؤ. ٹھیک ہے جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر منہ رکھا ہو. منہ رکھنا یعنی کہ کانوں پر منہ رکھنا یعنی کہ کان کے قریب جا کے اس طرح سے بات کرنا چپکے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سر ہٹا لیا ہو اس کے ہٹا لینے سے پہلے. میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہو اور پھر آپ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دینے سے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑا ہو. یعنی کہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، اس سے یہ چیز ظاہر کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ڈس ہارٹ نہیں کرتے تھے. کوئی ایسا کام نہیں کرتے کسی جس کی وجہ سے دل میں اس کے خفگی آ جائے. جیسے ہم اکثر کسی سے بات کرنے کے لیے کان میں آ کے چپکے سے بات کرتے ہیں. اب کوئی شخص کان میں چپکے سے بات کرے تو اس میں ظاہر ہے اتنی قربت سے بہت ساری فیلنگز آتی ہیں بندے کو. کچھ شخص کا منہ بالکل ہمارے قریب ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ اس کو یعنی کہ گرمیوں کے دن ہو تو گرمیوں کے دنوں میں کسی شخص کی اتنی قربت برداشت نہیں ہوتی انسان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے قریب آ کے ان کے کان سے چپک کے یعنی کہ چپکے سے کوئی بات کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس سے اپنا چہرہ نہ ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ ہٹا لیتا. پھر دوسرے نمبر پہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ میں لا کے کھڑا ہوتا اور جب تک وہ خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی. پھر یہ وہی پیچھے جو حدیث ہم نے پڑھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر کہ کس طرح سے ایک شخص آیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ برا ہے اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا. پھر جب وہ آیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی اور جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ تو ایک برا شخص تھا اور آپ نے تو اسے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو یعنی کہ جو سخت گور شخص ہوتا ہے، اب اس حدیث میں جو آیات جو ورڈز آخر میں زیادہ ایکسٹرا کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ تعالیٰ ہے وہ سخت گو پھکڑ باز کو ناپسند کرتا ہے. یعنی کہ سخت گو جو شخص ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے، اس کے سخت بولنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی وجہ سے ناپسند کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ابھی ہم لوگوں نے حدیث مبارکہ پڑھی یہ بردباری کے حوالے سے تھی، جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری بردباری کے حوالے سے بیان کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہمارا جو باب ہے وہ ہے شرم و حیا کا بیان. ٹھیک ہے. جی. شرم و حیا کے حوالے سے یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہمیں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ ویسے ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو کہ ایک انصاری صحابی تھے. وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرم تم نہ کیا کرو اتنی زیادہ، تم ہر ایک چیز میں شرم کرتے ہو، اتنی شرم کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سمجھا رہے تھے کہ شرم کرنا بری بات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ اس بات پر نصیحت نہ کر، اس کو چھوڑ دے. شرم جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے.
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرم ہے اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا اپنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم جو ہے وہ عمران بن حسین کے ساتھ تھے، بشیر بن کعب بھی وہیں موجود تھے، تو عمران نے ایک حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم سب سے بہتر ہے، شرم سب سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بشیر نے کہا کہ ہم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ شرم اطمینان اور وقار ہوتی ہے اور شرم ذوف اور ناتوانی ہوتی ہے۔ عمران نے پھر یہی حدیث بیان کی اور کہا کہ مطلب کسی پرانی حدیث کا حوالہ دیا، تو عمران غصے میں ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ لال ہو گئیں، اور وہ کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں اپنی کتاب سے بیان کرتا ہے۔ مطلب یہاں پر حضرت جو عمران بن حسین ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی کہ انسان کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی وصف ہیں، ان میں سب سے بہترین وصف جس شخص کے پاس ہے وہ اس کی شرم ہے، ٹھیک ہے۔ ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلام اگلے پیغمبروں کا لوگوں کو یاد رہ گیا، ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ کو شرم نہ ہو تو جو تو چاہے کر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو یہ اب حدیث مبارکہ ہے، اس کا جو تشریحی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق پچھلے انبیاء کرام کے جو مطلب احکامات تھے، جو بھی تعلیمات تھیں، جو بھی کلام تھا، وہ جو لوگوں کو یاد رہ گیا، یعنی کہ جو لوگوں کے پاس رہ گیا، جو چیز لوگوں کے پاس رہ گئی، یعنی کہ ختم ہونے سے، اس کی تردید ہونے سے یا اس کی تحریف ہونے سے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب تجھ کو شرم نہ ہو تو جو چاہے کر، یعنی کہ اگر تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی غلط کام اگر تم نے کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، وہ یہ کہ پھر تمہیں شرم نہ ہو۔ اگر تمہیں شرم ہوگی تو تم بھی کوئی بھی غلط کام نہیں کرو گے، لیکن اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے مرضی کرو، ٹھیک ہے۔ خوش خلقی کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی خوش خلقی سے درجہ حاصل کر لیتا ہے اس شخص کا جو سارا دن روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ایک ایسا شخص جو کہ خوش خلق ہے، یعنی کہ جس کا اخلاق بہترین ہے، خوبصورت اخلاق کا مالک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن میں روزہ رکھے اور ساری رات عبادت کرے۔ یعنی کہ دن بھر روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، بہت مشقت ہے اس میں۔ اس شخص کا درجہ اور ایک ایسے شخص کا درجہ جو خوش اخلاق ہے، جس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، ان دونوں کا درجہ برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں حشر کے دن کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، یعنی کہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ اس کی خوش اخلاقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب نیکیوں میں اس کی خوش اخلاقی کا جو پلڑا ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ جائے گا فریبی یا مال جوڑنے والا اور دمڑی خرچ نہ کرنے والا یا موٹا غلیظ یا بیہودہ چلانے والا، بد خلق سرکش اور مغرور، سخت گویا، موٹا بھدا بہت کھانے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات بتا دیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ فریبی ہوگا، مال جوڑنے والا ہوگا، مال خرچ کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، موٹا یا بیہودہ، چلانے والا یعنی کہ بہت لاؤڈلی شاؤٹلی لوگوں سے بات کرنے والا، بد اخلاق انسان، سرکش یا مغرور، یعنی کہ یہ جو کچھ لوگوں کی کیٹیگریز بتا دیں، یہ کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خود پسند ہو، اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک یہ یعنی کہ تقریباً 8 باب کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کتاب الادب کے جو 8 قسم کی احادیث ہیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ باقی کی احادیث کے لیے اگلی ویڈیو تک کا آپ انتظار کیجیے، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا 8 جو باب ہیں حدیث کے وہ ہم نے یہاں پہ مکمل کیے۔ 9ویں باب سے انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس کے حوالے سے مل جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔